ایک مسئلہ پیش کیا گیا اور یہ کئی بار سوال آتا ہے، مروجہ طریقہ جو نکاح پڑھانے کا ہے اس میں بچی سے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے وہ اور مجلس ہوتی ہے، اور لڑکے کو جب پڑھایا جاتا ہے تو دوسری مجلس ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے لا یتوقف شطر العقد، آدھا عقد مجلس سے باہر پر موقوف نہیں رہتا۔ بھی لڑکی کا قبول کرنا، لڑکی کا نکاح کو تسلیم کرنا وہ ایجاب ہے، قبول اس مجلس میں نہیں پایا گیا۔ اور لڑکے کا نکاح کو تسلیم کرنا اگر وہ ایجاب ہے تو قبول کہاں، قبول ہے تو ایجاب کہاں؟ یہ ایک سوال تھا، اور عصر حاضر کے بہت سے طلباء کے ذہنوں میں اور بہت سے فضلاء کے ذہنوں میں یہ بات جمتی چلی جا رہی ہے کہ یا تو ایک مجلس میں لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوں تو نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ایک اشکال ہے۔ یہ مسئلہ جو میں نے ذکر کیا شطر العقد لا یتوقف علی ما وراء المجلس، یہ مسئلہ مبسوط سرخسی میں ہے، کنز الدقائق میں ہے، بدائع ثناء میں ہے، محیط برہانی میں ہے، ہدایہ شریف، نہایہ، الاختیار، تبیین الحقائق، عنایہ، جوہرہ نیرہ، بنایہ، فتح القدیر، درر غرر، مجموع النہر، رد المختار، اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ایک مجلس میں ایجاب اور قبول ضروری ہے۔ ایک مجلس میں ایجاب ہو اور دوسری میں قبول ہو تو اس طرح عقد نہیں پورا ہوتا۔ اب اس بنیاد پر یہ اشکال تھا کہ لڑکی کو جب نکاح پڑھایا جاتا ہے بھائی ایجاب ہوا قبول نہیں، وہ ختم، مجلس ختم تو وہ ایجاب ختم ہو گیا۔ جب لڑکے کو پڑھایا اس میں ایجاب ہوا تو قبول کو نہیں، قبول ہے تو ایجاب کوئی نہیں، ایک ہی شے وہاں رہ گئی۔ اس بنیاد پر کئی حضرات وہ اشکال پیش کرتے نہیں جی یہ تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں میں اپنی تحقیق بتاتا ہوں۔ سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کا باپ یا سربراہ وہ بچی سے اذن طلب کر لے کہ تیرا نکاح فلاں سے کر دیں، وہ خود پوچھ لے یا اس کا وکیل پوچھے، ہاں لڑکی کی ماں کو کہہ دے یا جس طریقے بھی۔ اب وہ جب اجازت دے دے تو اس کی اجازت دینے سے اس کا باپ یا اس کا سربراہ بن گیا وکیل۔ اگر درمیان میں کوئی آیا ہے تو جس کی طرف سے پوچھ رہا ہے وکیل وہ بنے گا، اس کو سپرد ہو گیا یہ اختیار کہ ٹھیک ہے جی نکاح کر دو۔ اب جب نکاح پڑھایا جاتا ہے بعد میں لڑکے کو تو کیا ہوتا ہے، لڑکی کے باپ سے پوچھ کر نکاح پڑھاتے ہیں نا، یہ پڑھائیا نکاح، وہ کہتے ہیں جی پڑھاؤ، تو یہ توکیل کا کام پورا ہو گیا نا، اس کا ایجاب آ گیا۔ اس کے بعد لڑکے نے قبول کر لیا، نکاح پورا ہو گیا۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ لڑکی سے باپ نے اذن لے لیا، پوچھا نکاح پڑھا دیں، اس نے کہا ٹھیک، چپ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، خاموشی اجازت ہے۔ باہر آنے کے بعد میں لڑکی نے کہا نہیں نہیں میں نہیں من دی، لیکن باپ کو اطلاع نہیں ہوئی اور ایجاب کے ساتھ قبول ہو گیا، وہ نکاح لازم ہے، لڑکی کے رد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات جو میں نے کہی کہ سنت یہ ہے سربراہ کے لیے، السنت للولی ان یستامر البکر، کنواری لڑکی سے وہ اذن لے لے قبل النکاح، نکاح سے پہلے، وَيَذْكُرُ لَهَا الزَّوْجُ، اس کے لیے شوہر کا ذکر کر دے۔ یہ بحر الرائق، رد المختار اور کئی معتمد کتابوں میں موجود ہے۔ طبقات ابن سعد میں اور کئی اور کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نکاح سے پہلے حضور علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا سیدہ کے لیے حضرت علی کے درخواست کا، کہ انہوں نے نکاح کی درخواست کی ہے تو اس سے نکاح کے بارے میں سیدہ کی خاموشی کو نبی پاک نے رضا جانا۔ فقہ علی المذاہب الاربع، فتاوی عالمگیری اور بحر الرائق میں اور بہت سی کتابوں میں ہے۔ پہلی بات جو ہے یہ الفقہ علی المذاہب الاربع کی عبارت تھوڑی سی پیش کرتا ہوں۔ احناف کے مذہب بیان کرتے ہیں ان الولی اذا استاذن البکر، سربراہ جب بکر لڑکی سے اجازت طلب کرے
ہوا سربراہ خود اجازت طلب کرے، اور وکیل ہو اور رسول ہو، اس کا وکیل یا اس کا قاصد وہ اجازت طلب کرے۔ فسکتت، لڑکی خاموش رہی، اور ضحکت، یا معمولی مسکرا لیا۔ کانا سکوتها توکیلا لہ بالزواج، اس کا یہ خاموش ہونا یہ اس سربراہ کے لیے وکیل بنا دینا ہے شادی کرنے کے لیے۔ تو میں نے یہی بات کی نا، یہ اس کے لیے وکالت بن جائے گی۔ حتیٰ لو قالت بعد ذالک، اس کے بعد وہ کہہ بھی دے اگر لڑکی لا اردا، میں نہیں راضی، لیکن سربراہ نے اس کی علم ہونے سے پہلے کہ اس نے انکار کیا ہے، خاموشی جانی، اجازت سمجھی، نکاح کر دیا، بعد میں اس کو پتہ چلا تو وہ نکاح لازم ہے، وہ نکاح فسخ نہیں ہوگا اس کے نہ کرنے سے بھی۔ اس لڑکی کے انکار کرنے سے پہلے رضا ہو گئی، باپ جانے کے بعد اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اگر باپ تک ناراضگی کی اطلاع نہیں پہنچی اور اس نے نکاح کر دیا، وہ نکاح لازم ہے۔ لیکنہ زوجہ قبل علم برداہا، اس کی رضا کے معاملے میں علم سے پہلے اس نے شادی کر دی، صح الزواج، یہ نکاح درست ہے۔ لأن الوکیل لا ینازل الا اذا علم، کسی کو وکیل بنا دیا جائے، بن جاتا ہے، اسے تصرف کا اختیار ہے، وہ معزول خود بخود نہیں ہو جائے گا جب تک اسے پتہ نہ چلے، اطلاع ضروری ہے، اور اگر معزولی کی اطلاع سے پہلے اس نے تصرف کر لیا تو وہ لازم ہو جائے گا موکل کے ذمہ۔ یہ مسئلہ بحر الرحیق میں موجود ہے، درر غرر، تنویر الابصار، در المختار، رد المختار، فتاوی حمدیہ، عنایہ، بحر الرحیق، جوہرہ نیرہ، فتاوی عالمگیری، کنز الدقائق، مجمع الانہر، ملتقى الابر، تبیین الحقائق، بنایا، اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ بعض کتابوں میں یہ عبارت ہے ان فعل ھذا غیر الولی، اگر سربراہ کا غیر یہ کام کرے گا، یعنی اجازت کوئی اور طلب کرے، یا ایسا ولی اجازت طلب کرے جس کا غیر اس سے اولا ہے اور وہ وکیل بن کر نہیں آیا، دوسرے کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، ولی اقرب کی طرف سے، قریبی سربراہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا، اپنے آپ کو الگ سے نکاح کرنے لگے، پھر بولنا شرط ہوگا لڑکی کا۔ تو یہ لم یکن رجعت بخلاف ما اذا کان مستعمر الرسول الولی، اگر قاصد جو آیا پیغام لا کر وہ سربراہ قریبی کا ہے قاصد، تو وہ اس میں پھر کوئی اس کا سکوت لڑکی کا رضا مانا جائے گا، لأنہ قائم المقام، یہ گویا کہ وہی خود ہے۔ یہ ہدایت شریف میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، یہ بہت سے حوالہ جات میں نے ذکر کیے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، عام طور پر یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ وکیل آگے وکیل نہیں بنا سکتا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھانے جاتا ہے، یا لڑکی کا بھائی ماما چاچا کوئی جاتا ہے، تو وہ اگر لڑکی کے باپ یا سربراہ کی اجازت سے اس کی طرف سے بھیجا جائے، پھر یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ وہ توکیل ہوگی، اور توکیل بھی باپ کے نام ہوئی، کہ لڑکی یہ نہیں کہہ رہی کہ تو وکیل ہے، لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میرے باپ نے بھیجا ہے، تو اس کی طرف ہی توکیل ہوئی۔ اب رہا یہ نہیں جی، وہ تو یہ سمجھتی میرا نکاح ہوندہ پیا ہے، رضا معلوم ہو گئی، رضا معلوم ہونے میں تو کوئی شک نہیں نا، کہ رضا معلوم ہو گئی، اور باپ کی اجازت سے، قریبی سربراہ کی اجازت سے ہے، تو وہ نکاح درست ہے، اس کے بھیجنے پر ہے نا رضا معلوم ہوئی۔ بچی کا خاموش ہونا رضا کا علم ہے نا، تو اسی طرح وہ سمجھے میرا نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ اگرچہ اس کا بولنا کچھ نہ گنا جائے، رضا تو مانی جائے گی نا۔ یہ رضا باپ کی ولایت کے لیے ہے، توکیل کے لیے، بالغ لڑکی پر توکیل حاصل ہوگی یا اس کے ولایت پر، اس سے آگے پھر اگر یہ کوئی فضولی ہے یا ایسی صورت پیدا ہوگی کہ نکاح پڑھانے والا وہ ولی اقرب نہیں، نکاح کرانے والا ولی اقرب نہیں، باپ موجود ہے اور بھائیوں نے کہیں شادی کر دی، باپ مر چکا ہے اور چاچے تایا کے بجائے ماں نے کہیں الگ کر دیا، ولی اقرب تو وہاں چاچا تھے، اس قسم کی صورتوں میں پھر یہ مانا جائے گا کہ وہاں جو نکاح ہوا وہ نکاح فضولی ہے، لڑکی کو جو ایجاب ہوا وہ ختم۔ اس صورت میں جب ولی اقرب کوئی اور ہے اور کوئی اور نکاح کر رہا ہے، نکاح کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر وہ نکاح فضولی بنا، اور فضولی نکاح وہ لڑکی کے تسلیم کرنے سے، بعد میں اس کے تقاضے کو مان لینے سے وہ نافذ ہو جائے گا۔ چنانچہ جب دستخط کرے گی لڑکی نکاح کے قبول پر، نکاح فارم پر لڑکی دستخط کرے گی،
تو وہ اس کی طرف سے تسلیم پایا جائے گا۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ یوں مان لیا جائے کہ جب لڑکی وہ شوہر کے ساتھ چل کر جائے گی سسرال پر اور اس کو قدرت دے گی، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی طرف سے رضامندی ہے نا، حق مار کا وصول کر لینا، یہ رضامندی مانی گئی کہ فضولی کے نکاح میں لڑکی کو حق مار دے دے شوہر یا شوہر کا باپ، اور وہ وصول کر لے، قبول کر لے، تو یہ نکاح کو تسلیم کرنا مانا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر لڑکی کا سائن کرنا یا ساتھ چلنا، وہ بھی نکاح کو تسلیم کرنا مانا جائے گا، اور اس طریقے بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا کہ نکاح ہوتی ہی نہیں جو آج کل ہے، وہ سراسر غلط ہے اور قابل اعتماد نہیں۔